کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، تو اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، تو 10 مہینوں سے زیادہ نہیں ٹکتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، کہ ایک اور صلوات پڑھ دیں کہ روشن کہ جس کا ابو تراب سے رشتہ نہیں ہوا، جس کا ابو تراب سے رشتہ نہیں ہوا، روشن کوئی چراغ بھی ایسا نہیں ہوا، جس کا ابو تراب سے رشتہ نہیں ہوا، روشن کوئی چراغ بھی ایسا نہیں ہوا، تو کعبہ تو دور مولد کعبہ تیری قسم، مسجد میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، مسجد میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، کہ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، کہ امام آئیں گے تو کیا ہوگا، کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، تو قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے، بچ بھی رہا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت زبردست نعرہ الصلوات۔ صلوات اور پڑھ لیں محمد والے۔ ایک مطلع اور چند شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مطلع بطور خاص اس کلام کی ردیف ہے عزا خانے میں۔ ہوتی ہے نور کی برسات عزا خانے میں، نور کی برسات عزا خانے میں، ہوتی ہے نور کی برسات عزا خانے میں، ہوگی زہرا سے ملاقات عزا خانے میں، ہوگی زہرا سے ملاقات عزا خانے میں۔ اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا ہے زمانے والوں، وہ کھڑے رہتے ہیں دن رات عزا خانے میں، وہ کھڑے رہتے ہیں دن رات عزا خانے میں۔
یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. کون ہے یہ تو بتانا، بڑا مشکل ہوگا، سر پہ رکھتا ہاتھ عزا خانے میں، سر پہ رکھتا ہے کوئی ہاتھ آ کے کرتے ہو خرافات عزا خانے میں، آ کے کرتے ہو خرافات عزا خانے میں. شعر جتنے بھی پڑھے ہیں سر مجلسی جاوید، سب ہیں زہرا کی عنایات عزا خانے میں. باوز بلند نعرہ الصلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومقتدانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين المعصومين المنتجبين المنتخبين قائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق أنا من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر
علامہ طالب جوہری صاحب کی روح کو ایصال فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ گفتگو بہت طولانی نہیں ہوگی، جتنا زیادہ آپ متوجہ رہیں گے گفتگو اتنی جلدی ختم ہو جائے گی، اور تھوڑی سی اگر غفلت ہوئی تو ظاہر ہے کہ ادھر بھی وقت زیادہ ہی لگ جائے گا۔ تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سماج اور معاشرے میں عزت کی نظروں سے دیکھا جائے، اور وہ اسی تلاش و جستجو میں جب نکلتا ہے تو اس کی نظر سب سے پہلے دولت پہ جا کے ٹھہرتی ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دولت ہی وہ شے ہے جو اسے سماج میں عزت دار بنا سکے۔ لیکن آنے واحد میں وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ دولت سے وقتی عزت تو حاصل کی جا سکتی ہے، دائمی عزت کا حقدار نہیں بنا جا سکتا۔ پوری توجہ رکھیں گے۔ پھر وہ گھبراتا ہے اور اس کی نظر حکومت پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے، اور وہ یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ حکومت ہی وہ شے ہے جو انسان کو دائمی عزت دار بنا دے۔ لیکن جب وہ حاکموں کے حشر و نشر کو دیکھتا ہے تو فوراً وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ حکومت بھی وقتی عزت دار تو بنا سکتی ہے مگر دائمی عزت کا حقدار نہیں بنا سکتی۔ تو پھر وہ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرتا ہے اور اس میں وہ چند نام نکالتا ہے۔ اس کی نظر دولت میں قارون کے خزانے پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے، تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جب خزانہ قارون کو دائمی عزت دار نہ بنا سکا تو بھلا ہماری دولت ہمیں کیا عزت دار بنائے گی۔ اب پوری توجہ رہے۔ تو پھر وہ گھبرا کے حکومت کی طرف نظر کرتا ہے، تو بڑی حکومتوں میں ایک حکومت تھی نمرود کی، تو اس کی نظر نمرود کی حکومت پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے۔ لیکن جب وہ نمرود کے نتیجے نشر کو دیکھتا ہے تو آنے واحد میں سمجھ جاتا ہے کہ جب نمرود کی حکومت نمرود کو عزت دار نہ بنا سکی تو بھلا ہماری معمولی سی سلطنت و حکومت ہمیں کہاں عزت دار بنا دے گی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نہ مال سے انسان دائمی عزت کا حقدار ہو سکتا ہے، نہ دولت سے انسان دائمی عزت کا حقدار ہو سکتا ہے، نہ حکومت سے انسان دائمی عزت کا حقدار ہو سکتا ہے، بلکہ کائنات میں فقط ایک شے ہے جس سے انسان دائمی عزت کا حقدار ہو سکتا ہے، وہ ہے دولت علم، جو انبیاء کا ورثہ ہے، جو اوصیاء کی طاقت ہے۔ یہی وہ علم ہے کہ جس نے ہمارے بابا آدم کو امتیاز بخشا۔ بھئی فرشتوں کے درمیان میں ہوا کیا تھا؟ انہوں نے یہی تو کہا تھا نا کہ اللہ میں سجدے بہت کرتے ہیں، ہم لوگ قیام بہت کرتے ہیں، رکوع بہت کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا کہ ایک امتحان دے دو، جو امتحان علم میں کامیاب ہو جائے گا اسے رتبہ دے دیا جائے گا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کی پہلی خلیفہ کا انتخاب، پہلی خلافت کا انتخاب علم کی بنیاد پر ہوا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ علم کی بنیاد پر ہوا ہے۔ تو حضور والا جب دنیا کا پہلا خلیفہ عالم ہوگا، جاہل نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد۔
ہماری سلطنت کیا ہے؟ علم ہے. اور اسی عنوان سے میں نے 5 آیتوں کو عنوان کلام قرار دیا ہے، جس میں بہت زیادہ ہمیں آپ کو زحمت نہیں دینی ہے. ٹھیک ٹھیک سنیں گے تو آدھا گھنٹے میں اتر آئیں گے، اور ٹھیک ٹھیک نہیں سنیں گے تو 1.25 گھنٹے بھی تقریر چلی جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. جن آیات کو میں نے عنوان کلام قرار دیا وہ آیات کریمہ پہلی وحی میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی، پہلی وحی میں. اور جس ہے اور کیونکہ ایک عالم کے اصالے ثواب کی مجلس ہے نا، پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے. کس پر یہ آیت؟ آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے. کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ اللہ تو پڑھوا بھی رہا ہے، اللہ لکھوا بھی رہا ہے، اور امتی کہتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے. توجہ ہے آپ کی پوری؟ تو اب ایک ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو امت اپنے نبی پر نازل پہلی وحی قرآن کو کیا سمجھے گی، سمجھ سکی وہ آئین اسلام کو کیا سمجھے گی؟ جو آئین اسلام کو نہ سمجھ سکی وہ اپنے ہاتھوں میں قلم کے بجائے اسلحہ اٹھائے گی. صلوات بر محمد. کہ حبیب پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اچھا، وہ سر افتخار پر اسلام کو ملی. یہ آیتیں کس کتاب کی ہیں؟ قرآن کی. قرآن نبی پہ کیوں نازل ہوا؟ حالت کی گواہی دینے کے لیے، ہے نا؟ گواہ ہے نا قرآن رسول کی رسالت کے لیے، جسے آپ صاف لفظوں میں معجزہ ہے. بھئی معجزہ کیوں بنا؟ یہ انبیاء کو دیا کیوں گیا؟ تاکہ وہ منصب الہی کو ثابت کر سکیں. بات تو آ گئی نا. اب کرنے والوں کو لے چلے پیغمبر کی موسیٰ کی پہلی وحی، اور اس سے آپ اپنا امتیاز سمجھیں گے کہ امت مصطفیٰ کا کیا امتیاز ہے. موسیٰ پلٹ رہے ہیں، بہت توجہ کیجئے گا. موسیٰ پلٹ رہے ہیں مدائن سے، ٹھیک ہے، ساتھ میں فیملی ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا ہے. دکھائی دیا، انہوں نے اپنے اہلیہ سے آگ کا گولا لے آتے ہیں تاکہ کچھ کھانا وانا پک جائے. جب وہاں پہنچے تو اللہ کہنے لگا فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ. توجہ ہے نا آپ کی؟ لینے کیا گئے تھے یہ؟ آگ کا گولا. جب وہاں پہنچے تو کیا قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر سے، اللہ واقعہ بیان کر رہا ہے. فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ. جب موسیٰ وہاں پہنچے تو آواز آئی انی انا ربک فخلا نالیک انکا بالواد المقدس طویٰ. اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلا نالیک انکا بالواد المقدس طویٰ. اپنی نالین اتار دے، یہ وادی مقدس طویٰ ہے. اب ذرا سا یہاں چونکہ اگر سرسری کر کے بات گزر جاؤں تو لطف نہیں آئے گا، ختم بھی جلدی ہو جائے گی. اچھا بھائی، جوتیاں اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ فخلا نالیک انک بالواد المقدس طویٰ. موسیٰ اپنی نالین اتار دے، جوتیاں اتار دے. مطلب کیا ہے جوتیاں اتارنے کا؟ آپ مجلس میں آئیں، فرش پہ بیٹھیں، کیا اس میں سے کوئی بھی ایک آدمی نالین پہن کے آیا ہے، اتار کے آیا ہے؟ پہن کے آیا ہے، اتار کے آیا ہے؟ کیا صاف صاف بات بولنے میں جھجکنا نہیں چاہیے. اتار کے آیا ہے، سوال ہی نہیں ہے. اگر کوئی پہن کے آ جائے تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے افضل
اور جب بھی افضل مقام پہ جایا جاتا ہے تو اس کا کچھ تخصص ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے انا بالواد مقدس طوا ہے. اچھا میں آیا ہوں آج کا خطیب ہوں میں کیا میں اتار کے آیا ہوں؟ اچھا بہت بڑا کوئی خطیب آ جائے تو پہن کے آئے گا کہ اتار کے آئے گا؟ اتار کے آئے گا. اچھا کوئی مجتہد آ جائے تو پہن کے آئے گا کہ اتار کے آئے گا؟ توجہ رہے، بہت پوری توجہ رہے، اتار کے آئے گا. کیا اچھا عالم آ جائے، مجمع کا جاہل ترین فرد اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے گا مولانا عالم آ جائے یا جو آ جائے اس فرش پہ نالین اتار کے آئے گا، پہن کے نہیں آ سکتا. اب میں اگلا سوال کر رہا ہوں کہ اگر خود شادی کونین کو آنا ہو، بھئی میں نے تو بات کہہ دی، اگر خود بی بی سکینہ، عقیدہ ہے نا، بی بی سکینہ کو آنا ہو، اگر خود امام زمان کو آنا ہو، تو پہن کے آئیں گے کہ اتار کے آئیں گے؟ تو آپ کہیں اس کے بچھایا گیا ہو، اختیار ہے، پتہ نہیں کہ کتنی بات پہنچی ہے میری، اسے اختیار ہے کہ چاہے وہ پہن کے یا اتار کے. جب مقام موسیٰ گئے تو اللہ نے کہا فخلان علیک، اپنی جوتی. حبیب کو بلانا ہوا تو کہا ایسے ہی چلا. تو اب آواز آئے گی کہ اس میں اے مولوی گھبرانے کو جو ہم نے بلایا تو وہ مقدس ہے، لیکن جب میں نے آیا تو یہ پوری کائنات اعزاز میں ہی بنائی گئی ہے. ایک صلوات اور محمد. سلسلے گفتگو اللہ کہنے لگا کہ دیکھو ان اخترتک فاستمع لما یوحی، پوری پہلی وحی موسیٰ کی پڑھوں گا. اے موسیٰ ہم نے تمہیں چن لیا ہے اپنی وحی کے لیے. اپنے لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، موسیٰ میں اللہ بول رہا ہوں. اچھا یہ ہم سے گفتگو ہوتی ٹیلی فونک، یا جو لوگ بھی میری آواز سے شناسا ہیں، تو جب بھی میں کروں گا تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ میں نے ادھر ہلو کہا، سمجھو ہے، لیکن جو آواز سے شناسا نہ ہو، اپنا تعارف کرائے اس سے گفتگو کر لوں گا. جی تعارف کرانا پڑے گا. پوری توجہ رہے، یہ موسیٰ پر پہلی وحی ہے جہاں اللہ کہہ رہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا. موسیٰ گھبراؤ نہیں، میں اللہ بول رہا ہوں. اب کیا آپ کو پیغمبر پہ نازل پہلی وحی یاد ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہاں موسیٰ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کو نہ پڑا کہ میں اللہ بول رہا ہوں. پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ جو تو اسے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. صلوات. اللہ نے اتنی گفتگو کر لی. اب اس کے بعد اللہ نے موسیٰ سے قیامت کا ذکر کیا، لیکن مختصر سی مجلس میں اگر قیامت کو ایسے
قیامت مظلوموں کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے، ورنہ قیامت نہ ہوتی تو یقین جانیے کہ مظلوموں کے پاس جینے کا حوصلہ نہ ہوتا، پھر ظالم کا بول بالا ہوتا، جسے ہم اپنے ٹھیٹھ زبان میں کہتے ہیں جس کی لاٹھی اسی کی حکومت رہتی۔ قیامت ہے، یقین جانیے کہ قیامت مظلوموں کو طاقت دیتی ہے کہ ہاں بھائی جیو گا۔ تو اس میں مجھے روکنا نہیں ہے، بس یہاں 2 آیتیں قیامت کے سلسلے میں اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو ہم نے قیامت کو پوشیدہ رکھا ہے، اور جہاں پر حساب و کتاب سب کا ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور قیامت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیامت کو بھلا بیٹھے وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، خواہشات کی پیروی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آتا رہتا ہوں تو پھر انشاءاللہ خواہشات کی پیروی بتاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ کہنے لگا جہاں مجھے لانا تھا وہاں میں آ رہا ہوں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے اللہ یہ میری چھڑی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پہ کبھی کبھی ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس سے کبھی کبھی بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کا ایک مستقل پیشہ تھا۔ توجہ رہے آپ کی؟ اور بھی بہت سارے اس سے کام لیتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا کہ تقریباً موسیٰ اپنے عصا سے 1000 کام لیا کرتے تھے۔ اچھا، اللہ کہنے لگا موسیٰ القیہا، اسے زمین میں ڈالو، جہاں لانا ہے مجھے وہیں لے آ رہا ہوں، اور وہیں سے ربط مصائب اور مصائب، چونکہ آدھا تقریباً 20 منٹ ہو گئے۔ انتسا، زمین میں جیسے ہی ڈالا چلنے لگا۔ اب موسیٰ گھبرا کے پیچھے ہٹے۔ اللہ کہنے لگا پکڑ لے، سنعیدھا سیرت الاولی، ہم اسے پہلی کی سیرت پہ پلٹا دیں گے۔ اب بھائی موسیٰ کس عصا سے ڈر گئے؟ اب بھائی کچھ باتیں اگر صرف لفظوں ہی میں کہی جائیں، علی والے ہیں نا، کس عصا سے ڈر گئے؟ معجزاتی عصا اژدہا بن گیا، تو موسیٰ ڈر کر ہٹ گئے۔ ایسا جملہ دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ معجزاتی عصا اژدہا بن گیا، تو موسیٰ ڈر کے پیچھے ہٹے، اور اللہ کو ضمانت لینی پڑی کہ موسیٰ ڈرو نہیں، پلٹا دیں گے۔ یہ موسیٰ سے ڈر جا، اور وہ وصی مصطفیٰ تو عصا دے دیا اللہ نے۔ اب دوسرا اللہ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو جب نکالا تو چمکتا ہوا ایک حالہ تھا ہاتھوں میں۔ پہلی وحی میں نے موسیٰ کو، اب اس کے آگے اپنی بات رکھنی ہے، اللہ نے پیغمبر کو کون سا معجزہ دیا؟ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی دیا اور قرآن عظیم دیا۔ یعنی قرآن، موسیٰ کو کون سا معجزہ دیا؟ عصا، ید بیضا، کل 9 معجزے موسیٰ کو اللہ نے عطا کر کیے، اور جس میں 2 خاص ہیں، عصا، ید بیضا۔ اچھا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ موسیٰ کو قرآن کیوں نہیں دیا؟ قرآن جیسا کوئی معجزہ اللہ دے دیتا۔ اچھا محمد مصطفیٰ کو اساسا کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا؟ ید بیضا جیسا معجزہ کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے فرق سمجھیے۔ اب یہاں 2 لفظیں استعمال کی جائیں گی۔ ایک چیز ہے مشاہدہ، ایک بات ہے مشاہدے کا مطلب کیا ہے؟ میں منبر پہ آیا، میں بیٹھا ہوں، میں بول رہا ہوں، میری گردن ہل رہی ہے، آپ اسے درک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مشاہدہ۔ ٹھیک ہے، میں جو بول رہا ہوں
جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، جو میں وہ روایتیں بیان کر رہا ہوں، جو میں اردو کے الفاظ بول رہا ہوں، وہ ہے علم. ٹھیک ہے، دو لفظیں تو ذہن میں آ گئی نا آپ کے. وہی فرق ہے قرآن میں، یعنی آخری نبی کے معجزے میں، اور موسیٰ اور دیگر انبیاء کے معجزے میں. اب بھئی عصا ہے، عصا کا فائدہ کب تک ہے؟ کب تک ہے عصا کا فائدہ؟ جب تک موسیٰ ہیں تب تک. بڑی توجہ فرمائیے گا. جب تک موسیٰ ہیں تب تک عصا کا فائدہ. جب تک موسیٰ ہیں ید بیضا کا فائدہ. موسیٰ چلے گئے، کیا کوئی عصا کو اژدہا بنا دے گا؟ کیا کوئی ید بیضا کو چمکا دے گا؟ کہ نہیں، یہ موسیٰ کا معجزہ ہے. تو مشاہدتی چیز میں یہی بنیادی فرق ہے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اسی وقت تک دکھائی دوں گا، ممبر سے اتر گیا دکھائی نہیں دوں گا. لیکن جو میں نے علمی باتیں، اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، جو میں نے علمی باتیں پڑھی ہیں اور اگر کسی کے ذہن میں محفوظ رہ گئیں تو کیا تقریر کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ فائدہ دیں گی کہ نہیں دیں گی؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ یہی فرق ہے مشاہدتی معجزے میں اور علمی معجزے میں. معجزہ اسی وقت تک فائدہ دے گا جب تک کہ وہ، لیکن علمی معجزہ صاحب معجزہ ہوگا تب بھی فائدہ دے گا. اسی لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء مشاہدتی کسی کو مردوں کو زندے کرنے کا ہنر دے دیا، لیکن میرے مصطفیٰ کو کہا نہیں، عصا نہیں دوں گا، ید بیضا نہیں دوں گا، طوفان نہیں دوں گا. اس لیے کہ دیگر نبوتوں میں اور رسول کی نبوت میں فرق یہ تھا کہ ان نبیوں کا زمانہ محدود تھا، اور محدود زمانے میں مشاہدتی معجزے ہی کام آئیں گے. لیکن جب لامحدود زمانے کا جب ہم رسول کو رسول بنا رہے ہیں تو مشاہدتی معجزہ فائدہ نہیں دے گا، بلکہ علمی معجزہ اسے عطا کیا جا رہا ہے. قرآن علمی معجزہ ہے اور کسی نبی کو نہیں. اچھا، اب آخری میں ایک باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ تو تمہیدی گفتگو تھی. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا کہ علم کیا ہے، نبی کا علم کیا ہے، علم کیا ہے، علی کا علم کیا ہے، ائمہ کا علم کیا ہے، شہزادی کا علم کیا ہے. وہ سارے چیپٹر ہیں اور ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ ان کے علوم کیا ہیں. قرآن کا علم کیا ہے، کائنات کا علم کیا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے بھولتا بھی میں کیا کہہ رہا تھا ابھی. نہیں، وہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، کائنات کا علم. میں نے بات کہیں پیچھے سے چھوڑ. جی کیا کہہ رہا تھا؟ مشاہدتی معجزہ. اور دیکھیے یہ بھی میرے ساتھ بڑی پرابلم ہے، بھول جاتا ہوں. تو اب بھائی ایک آدمی بھول سکتا ہے جی، ایک آدمی بھول سکتا ہے، 20 آدمی 50 آدمی اگر بھول جائیں تو بڑی دقت ہو جائے گی نا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. علمی معجزہ اور مشاہدتی معجزہ. اب لوگ، آخری بات، اب لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ تیرا نبی افضل یا میرا. دیکھیے ویسے میں تجزیاتی باتیں نہیں کہتا ہوں، لیکن آخری میں ایک بات کہنا ضروری بھی سمجھتا ہوں. تیرا نبی افضل یا میرا نبی؟ موسیٰ کی قوم آ کے کہتی ہے کہ میرے نبی کو تو اللہ نے عصا دیا تھا، کیا تیرے نبی کے پاس بھی کوئی ایسا معجزہ ہے؟ موسیٰ کی قوم آ کے کہتی ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو ید بیضا دیا تھا، کیا تیرے نبی کے پاس بھی ایسا کوئی معجزہ ہے؟ نوح کی قوم چلی آئی، بھیا میرے نبی سے تیرے نبی کا کیا مقابلہ، ایک بڑا طوفان اللہ نے ہمارے نبی کو دے دیا، کیا تیرے نبی کے پاس ہے؟ عیسیٰ کی قوم آ گئی،
کہ میرا نبی تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، کیا تیرے نبی کے پاس بھی کوئی ایسا معجزہ ہے؟ تو میں ان کو فقط یہی جواب دیتا ہوں، بھیا قرآن پڑھ لو۔ قرآن کہتا ہے لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، یہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، زمین کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ اگر کوئی سچا قاری قرآن، جملے دہرا رہا ہوں، اگر کوئی صدق دل سے قرآن پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، اگر کوئی قرآن صدق دل سے مردے پہ قرآن کی آیتیں دم کر دیں تو مردہ زندہ ہو جائے، اگر کوئی سچا قاری قرآن اگر صدق دل سے دم کر دے تو زمین سمٹ جائے۔ تو جب سچے قاری قرآن کا یہ کمال ہے تو صاحب قرآن کا کتنا کمال ہوگا؟ یہ سارا کا سارا کمال علم کا کمال ہے۔ علم دوست بنیے، علم دشمن نہیں۔ آج ہماری قوم جو کوسوں دور کہیں صف میں کھڑی دکھائی نہیں دیتی، وجہ کیا ہے؟ ہم باتیں تو ہم دوست نہیں ہیں، زبان سے کہتے ہیں، اچھا بات آ جائے تو میں تو بھائی کھل کے بولتا ہوں، اس میں کوئی ڈرنے و چھپنے والی بات نہیں ہے۔ بات آتی ہے نا شیعہ، ارے صاحب میرا بچہ پڑھا لکھا ہے۔ ارے بھیا کیا بلیک میل کر رہے ہو؟ کون پڑھا لکھا ہے؟ یہ بچہ پڑھا لکھا ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ دکھنا چاہیے نا۔ کہتے ہمارا بچہ پڑھا لکھا، کہاں سے پڑھا؟ کہ مجلسوں میں پڑھ گیا۔ ارے بھیا دکھتا کیوں نہیں ہے؟ نعرہ لگا لینا پڑھنے کی دلیل نہیں ہے، واہ واہ کر لینا پڑھے لکھے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پڑھا ہوا آدمی دکھتا ہے، بھائی پورا گاؤں گھوم جائے گا، سناٹا ہے کچھ نہیں۔ اب 12th میں نمبر نہیں اچھا آیا تھا تو پھر چھوڑ دیا۔ دیکھیے جو کام بھی آپ کے اپنے بچوں کو کرانا ہے کرائیے، لیکن ایجوکیشن ضروری ہے۔ جس طریقے سے انسان کی زندگی کے لیے سانس ضروری ہے، ویسے ہی آج کے دور میں انسان کی زندگی ضروری ہے۔ ایجوکیشن نہیں ہے، جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ بولتے ہیں اکثر جملے اپنے درمیان میں، ارے ٹھیک ہے وہ آئے یا نہ آئے، ان کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو جو علم دو کھائی، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ آپ کو اپنا موروثی پیشہ اسے دینا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ فقط ایک خاندان تعمیر نہیں کرتی، بلکہ تعلیم تعمیر کرتی ہے۔ کو پڑھایا ہے، فقط آپ نے اپنے بچے کو نہیں پڑھایا، گاؤں کو پڑھایا، آپ نے اپنی قوم کو پڑھا دیا۔ آپ نے اپنی قوم کو نہیں پڑھایا، آپ نے ملک کو پڑھا دیا۔ عادت کیا ہے؟ ارے معاشرہ بڑا خراب ہے۔ اچھا معاشرہ خراب ہے، معاشرہ بنتا کیسے؟ معاشرہ کہیں سے امپورٹ ایکسپورٹ ہونے کی چیز نہیں ہے، معاشرہ ہم سے بنتا ہے، معاشرہ آپ سے بنتا ہے، معاشرہ آپ سے بنتا ہے۔ اسے ہزار اچھا کربلا دیکھ لیجیے، مصائب پہ آ ہی گیا، اتنا سوچا تھا اس سے زیادہ لے لیا میں نے۔ بس کربلا کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کربلا کو؟ کہ صرف جنگجو لوگ تھے کربلا میں؟ اچھی کرنی آتی تھی اس لیے حسین ان کو لے گئے؟ مولا معمولی فقیہ ہو، اس کے کمانڈر کا علم کتنا ہوگا، پیغمبر ہوگا اس کا علم کتنا ہوگا؟
وہ جاہلوں کا جمع بڑا نہیں تھا، حسین نے چن چن کر گلدستہ تیار کیا تھا. کیا عباس کا علم، کیا علی کا علم، کیا حبیب ابن مظاہر کا علم، کیا مسلم ابن اوسجا کا علم، جتنے کربلا کے شہید ہیں سب ایک سب ہی ایسے ذاکرین ہیں جنہیں آپ کہہ سکیں کہ یہ معتبر ہے. لیکن ان معتبر ترین ناموں میں ایک نام علامہ طالب جوہری کا تھا. اور بلا کا حافظہ، مدلل گفتگو، ان کی تقریریں نہیں سنا کرتے تھے. بڑے اور بڑے بڑے اہل سنت کے علماء بھی ان کی تقاریر میں خود شریک ہوا کرتے تھے. سن رہے ہیں یا یوٹیوب پہ ان کی مجلسیں سن رہے ہیں. علامہ طالب جوہری نے برملا کیا ہے کہ بے فلاں صاحب تشریف ہیں، دیکھیے مجلس سننے کے لیے. تو ایسا عالم، جفاکشی کی، انہوں نے تربیت کی ہے سماج کی. اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کی روح کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. امام اکثر کہا کرتا ہوں کہ کربلا میں سب سے زیادہ اگر مارا گیا ہے، اب امام کہہ رہا ہے تو ذرا سوچئے کہ کتنا مظلوم ہے میرا امام. آپ کیا سمجھتے ہیں 71 لاشوں کا اٹھانا بھوک اور پیاس کی حالت میں کوئی آسان کام تھا؟ حسین مقتل میں جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کے لیے. اچھا آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ حسین مقتل میں لاشیں لینے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا گئے اور اٹھا کے لے کے چلے آئے؟ نہیں، لاشیں نرغیادہ میں گھری ہوتی تھی. حسین حملہ کرتے جاتے تھے اور دشمن لاش سے دور ہوتا جاتا تھا، پھر حسین لاشیں پہ پہنچتے تھے اور وہ 57 سال کا ذوف اور حسین لاشیں اٹھا کر، لیکن اب آخری مرتبہ آئے